اور اسی طرح کہ جی میلاد مصطفیٰ کی خوشی کچھ لوگ نہیں مانتے، کا ماننا اور ہے، اور اسے سال بسال منانے کے لیے باقاعدہ اہتمام کرنا اور ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری کی خوشی ہر مسلمان کو ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنا ایسے ہی عبادت ہے جیسے ہمارے لیے قرآن پڑھنا اللہ کا ذکر کرنا عبادت ہے، اسی طرح ذکر مصطفیٰ بھی عبادت ہے۔ تو جو ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عبادت قرار دیتے ہوں، حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہمارے نزدیک عبادت ہے، اور عبادت تو اجر و ثواب کا باعث بنتی ہے، چاہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا ذکر ہو، چاہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات کا ذکر ہو، چاہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک عادات کا ذکر ہو، چاہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک رفتار و گفتار کا ذکر ہو، چاہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک کردار کا ذکر ہو، چاہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا ذکر ہو، چاہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے بارے میں بتائے گئے فضائل کا ذکر ہو، چاہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے کا ذکر ہو، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات اور آپ کی صفات کے حوالے سے جو بات بھی ہوگی وہ مسلمانوں کے نزدیک عبادت ہے اور باعث اجر و ثواب ہے۔ اس لیے ہر مسلمان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری پر خوش ہوتا ہے، لیکن نبی پاک علیہ السلام جب خود دنیا میں تشریف لے کے آئے 12 ربیع الاول کو، تو آپ علیہ السلام کی زندگی میں یہ 12 ربیع الاول کا دن کتنی مرتبہ آیا۔ تو جس طرح ہم اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسا کیا؟ حضرت ابو بکر، عمر، عثمان، حضرت علی رضی اللہ عنہم جو ہم سے لاکھوں کروڑوں گنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے زیادہ محبت کرتے تھے، کیا انہوں نے بھی اس کو اس طرح اہتمام کے ساتھ منایا؟ یقیناً نہیں۔ تو پھر نبی پاک علیہ السلام نے جس خوشی کو جس انداز میں منایا، اسی انداز میں ہی وہ سنت کہلائے گا۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی خوشی آپ کے ہی دین کے احکامات کو پامال کر کے منائی جائے گی، تو یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کو خوش کرنے والی بات نہیں ہوگی، بلکہ آپ کا دل دکھانے والی بات ہوگی۔ ایسے ہی لوگ قیامت کے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حوض کوثر پر ملیں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دور سے ان کو فرمائیں گے، سحقن سحقن لمن غیر بعدی، دور ہو جاؤ، دور ہو جاؤ، تمہارا میرا کوئی تعلق نہیں، تم نے میرے بعد میرے دین کو بدل دیا تھا۔